اپنی روح کو ایسا بناؤ کہ وہ مردار اور مرنے سے گریزاں ہو جائے. باز شاہی اور کرگس میں کیا فرق ہے؟ کرگس گدھ کو کہتے ہیں، باز شاہی اسے کہتے ہیں جو بادشاہ کی کلائی پہ بیٹھتا ہے، وہ باز شاہی. بادشاہ کی کلائی پہ جو بیٹھتا ہے وہ باز شاہی ہے. بادشاہ اس طرح بٹھائے رکھتے ہیں تو بادشاہ کو دیکھتا رہتا ہے وہ نا ایسے کر کے. تو بادشاہ کی نگاہوں سے وہ حوصلہ حاصل کرتا ہے. وہ پرندہ چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، گولی مارو مر جائے، لیکن بادشاہ کی نگاہ میں جب دیکھتا ہے تو چونکہ بادشاہوں میں بڑے حوصلے ہوتے ہیں، ملک فتح کرنے ہوتے ہیں، دشمنوں سے لڑنا ہوتا ہے، خود بھی میدانوں میں اترتے ہیں، تو اس میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر. اب اس کی مثال یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے غلام ہوتے ہیں، یہ شاہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں. تو جو مرید ہوتا ہے یہ باز ہے، جو ان کی نگاہوں سے حوصلہ لیتا ہے. جیسے کہتے ہیں نگاہیں کام کرتی ہیں، نگاہیں کام کرتی ہیں. حضرات صحابہ اکرام کو نگاہ ہی نا، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس پر رسول اللہ کی نگاہ پڑی ہے، اس کی رسول اللہ پہ نگاہ پڑی، یہی ہے نا. یہ نگاہ ہی ہے نا کہ جس نے آپ علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا یا آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، کیونکہ اگر صحابی نبینا تھا تو رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو صحابی بن. یہ ہے. اور کہاں سے کہاں مقام، رضی اللہ عنہ رضوا، یعنی صحابی کی تعریف ہی نگاہ سے ہے. صحبت تو مختلف ہے، اس لیے پھر درجات صحابہ میں صحبت کے اعتبار سے جن کی صحبت زیادہ ہے ان صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے. چنانچہ سب سے لمبی صحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے صحابہ میں اول نمبر ان کا ہے، کیونکہ ان کی صحبت شروع ہوتی ہے جب ان کی عمر 18 سال ہے اور پیغمبر سے عمر 20 سال، اس وقت سے صحبت شروع ہو گئی. کیونکہ آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم السلام کا بھی گارہ بنایا گیا، اس وقت سے آپ نبی تھے. تو آپ کے اندر تو موتی رکھا ہوا تھا. ظہور 40 سال کے بعد ہوا، لیکن موتی اندر تھا. تو 20 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 18 سال کی تھی سیدنا صدیق کے اوپر. اب صحبت شروع ہو گئی. اب یہ 18 سال سے شروع ہوئی اور پیغمبر اسلام کی 63 سال کی عمر تک رہی. تو سب سے طویل صحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی وجہ سے ان کا مقام اول ہے. پھر درجہ بدرجہ السابق الاولون جو مکہ شریف میں ایمان لائے، السابق الاولون. پھر بعد میں انصار آ گئے مدینہ والے، پھر اس کے بعد آ گئے فتح مکہ سے، پھر حدیبیہ والے، پھر فتح مکہ والے، یہ درجے چلے. لیکن صحابیت کی تعریف کیا کی؟ جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا یا رسول اللہ نے اس کو دیکھا. تو نگاہ تو باز شاہی جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھا ہوتا ہے اور بادشاہ کو دیکھتا ہے، اس سے حوصلہ لیتا ہے. اور جب اس سے حوصلہ لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو جب وہ چھوڑتا ہے بادشاہ اس طرح جنگل میں جا کر، وہ مرغابی اور وہ جناب کبوتر کو پر حملہ نہیں کرتا، کبوتر حملہ نہیں کرے، کسی گدڑ پہ نہیں کرے گا، کسی بکری پہ نہیں کرے گا، نہ ہرن پہ کرے گا، وہ شیر پہ حملہ کرتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. بادشاہ خصوص شیر پر کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حوصلہ بلند ہے نا. جانوروں میں سب سے طاقتور جو جانور شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، سب سے طاقت اللہ نے اس کو دی ہے، یعنی بہت بہادر ہے. اپنے افریقہ میں ہمارے دوست ہمیں بتاتے تھے اپنے تجربات، افریقہ ہم جاتے ہیں نا، کہ دوسرے جانور کو پتہ چل جائے بھی یہ آپ نے پٹاخہ چلایا، گولی چل گئی، دھام دھماکہ ہوا، وہ بھاگ جائیں گے. ہاتھی بھی بھاگ جائے گا آواز سن کر. لیکن شیر جو ہے باوجود ہے کہ وہ دھماکے ہو رہے ہیں اور وہ آواز، تو وہ اسی آدمی کی طرف لپکے گا جو چلا رہا ہے، چاہے وہ پہنچتے پہنچتے گولیوں سے چھلنی ہو جائے، لیکن آئے گا اسی طرف. کہتا یہ
بالکل، یعنی اگر شیر سے آپ کا مقابلہ ہے اور آپ شیر کا شکار کر رہے ہیں تو آپ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ اس کی پیٹھ پر یا اس کی دم پر گولی ماریں گے. اللہ نے ان کو ایسا بنایا. اور شیر نر، اور جب نر شیر ہو تو باز شاہی جو ہوتا ہے وہ بادشاہ سے حوصلہ لیتا ہے. تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ باز شاہی می نہ گیرد جو شیر نر، کہ باز شاہی جو ہے وہ شیر نر لیتا ہے، شیر نر پر شکار کرتا ہے، اور نر پر، مادہ پر بھی نہیں. جس کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں نا، اور کیا کرتا ہے اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے، سر پہ آنکھیں نکال دے گا، اندھا کر دے گا، پھر مار دے گا. باز شاہی می نہ گیرد جو شیر نر، شیر نر کا حملہ نہیں کرتا. اور کرگس کیا کرتا ہے؟ کرگس گدھ کرکسا بر مردگاں با کشادہ پر، یہ مردار کے اوپر اپنا پر، یعنی زندہ بھی نہیں، یعنی اتنا اس کا حوصلہ پست ہے کہ وہ زندہ جب تک جانور ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی اتنا بڑا جانور ہے کہ وہ قریب بھی جائے، وہ جب مر جائے گا تو جائے گا. یعنی آپ اس کے حوصلے کی پستی دیکھیں، یعنی اتنا حوصلہ پست ہے کہ بالکل جب مردار ہو جائے گا اور گلنے سڑنے پہ پھر کھائے گا، زندہ کے پاس نہیں جائے گا اس ڈر سے کہ یار یہ زندہ مجھے کچھ نہ کہہ دے، لات نہ مار دے گا، حالانکہ پتہ ہے وہ باپ کسی قابل نہیں ہے، لیکن جائے گا نہیں. کرگسا بر مردگاں با کشادہ پر، وہاں پر کھول کے پھر رہا ہے. اب مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ فرق بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دو بڑے اہم فرق بیان کیے. ایک کا حوصلہ اتنا بلند کہ شیر نر کو شکار کرتا ہے، اور ایک کا اتنا پست ہے کہ زندگی کی رمق جب تک ہے وہ قریب بھی جانے کو تیار نہیں اس کے، بالکل مردہ ہو جائے گا تو جائے گا. تو فرمایا کہ جان عارف ہم چو باز شاہی است، کہ یہ جو عارف ہے، اللہ والے جو ہیں، ان کی جان بھی بادشاہی کی طرح ہوتی ہے. جب بادشاہی کی طرح ہوتی ہے تو پھر یہ کس پر حملہ کرے، کس سے وہ کرے؟ فرمایا کہ سید و از ہمتش خود شاس، کہ اپنی ہمت کی وجہ سے خود بادشاہ پر حملہ کرتا ہے، یعنی خود اس کائنات کے بنانے والے سے محبتیں ڈالتا ہے. سبحان اللہ، اتنا بلند ہے. سبحان اللہ، کسی دربار میں کسی کو نہیں پوچھتا، نہیں پوچھتا، کیونکہ سب مردہ ہونے والی چیزیں ہیں. چاند ہے، سورج ہے، انسان ہے، آخر دن مردہ ہونا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، سب مردہ ہونے والے ہیں. اگرچہ آج زندہ نظر آتے ہیں لیکن کل مردہ ہونے والے کسی سے نہیں. وہ اتنی اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے کہ وہ عرش العلا پر وہاں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ حوصلہ پہلے یہ ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ مالک دنیا دنی پر مرنے والا، لاشوں پہ مرنے والا، اس کو سمجھنا چاہیے وہ گرگس ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں باز بنایا ہے. ہم باز ہیں. انسان کا مطلب ہے اور مومن کا مطلب ہے کہ وہ باز ہے. اب اس باز کو باز شاہی بننا ہے. بس کیا بننا ہے؟ باز تو ہے، نسل باز کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی فرما دے لقد خلق انسان فی احسن تقویم، ہم سے سب سے احسن تقویم پیدا کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں باز بنایا ہے، لیکن اب ہمیں بس ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں کسی بادشاہ کی کلائی پر بیٹھ کر اس کی نگاہ سے حوصلہ لینا ہے تاکہ ہم اس حی القیوم کے ساتھ محبتیں ڈالیں. میں کہ حی القیوم کے ساتھ پائیدار محبت جو ہے نا حی القیوم کے ساتھ، وہ زندہ ذات کی ہے. کیونکہ بادشاہی ہے چھوٹی موٹی چیز پر راضی نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں یہ وجہ ہے کہ بس چھوڑ، بس بیٹھ، بس چھوڑ. اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا لفظ استعمال قرآن میں،
یریدون وجہا، صحابہ کرام کی مراد ذات الہی ہوتی تھی. یہ کیوں فرمایا؟ یعنی ان کا حوصلے دیکھو، حالانکہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں. آج خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے ہم پر اول تو ایسی کیفیت ہی نہیں آتی. یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے، مرغی نہیں کھا رہے، کئی دن سے دال کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں یا چٹنی کوٹ کے کھا رہے ہیں، لیکن گھر میں روٹی مل ہی جاتی ہے، روٹی کھا کے سوتے ہیں. خدا نخواستہ یہ کیفیت آ جائے، ہمارے حوصلوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم دین کو بھی برا کہیں گے، اسلام کو بھی برا کہیں گے، اللہ رسول سے بدگمان ہوں گے، ملک کو بھی برا کہیں گے، سب کو برا کہیں گے. ہمارے حوصلے کا یہ حال ہے. اور یا صحابہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، گھر میں فاقہ ہے، جسم پہ کپڑا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یریدون وجہا، یہ وہ ہیں میرے پیارے جو ہر وقت ہماری ذات کو مراد بناتے ہیں. یریدون وجہا، اللہ اکبر، کیا حوصلے بلند ہے. یہ بھوک کی پرواہ نہیں، پیاس کی، حالانکہ گھر میں بچے پیاس سے بھوکے، لیکن وہ کہتے نہیں اللہ خوش، اللہ راضی، بس ٹھیک ہے، اللہ خوش ہے، ٹھیک ہے. حضرت صحابہ کرام پر لکھا ہے کہ اگر گھر میں ایک دن کھانے کچھ نہ ہوگا تو کوئی نہیں، کل مل جائے گا، کل ہوگا یہ پرسوں مل جائے گا. یعنی یہ حالات ہے. اور جہاں ہماری کسی بھی رزق میں تاخیر ہو جائے، تاخیر ہوتی ہے کہ وہ 2 دن بعد ملنی ہوتی ہے کوئی چیز، ہم کہتے ہیں آج ہی ملے، وہ 2 دن بعد مل جاتی ہے، 3 دن بعد مل جاتی ہے. کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے مجھ سمیت جو کہتے ہیں یار ہمیں یار موٹر سائیکل نہیں، اب ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، اب سوچے وہ کتنے دن پہلے ہی تھا، ملنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ایک نظام ہے، اپنے وقت پر ایک چیز دیتے ہیں، جب وقت ہوگا تو پھر ہی دیں گے. اگر وقت سے پہلے وہ چیز دے دیں تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. ایسے ہی جیسے تمہارا بچہ کہے کہ ابا کوئی خوبصورت سا چاقو دیکھے مارکیٹ میں کہ ابا مجھے تو چاقو لینا ہے، شور میں چاہ رہا ہے چاقو لینے کے لیے، تو آپ کی عقل کیا کہتی، چاقو لے کر دو گے؟ ہے بڑا پیارا بیٹا ہے، بہت وہ ہے، پستول پسند کر رہا ہے، والا پسٹل لے دے، اصلی والا چاہیے مجھے، اصلی والی بندوق چاہیے. آپ کا کیا حوصلہ کیا کہتا ہے؟ جوان کو بھی آپ لے کے نہیں دیں گے. بڈھا تو بڈھا ہے، بچہ تو بچہ، جوان کو نہیں. اب میں آپ سے پوچھوں یار یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا جی یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، اس کو کیا پتا ہے اس کے نقصانات کا؟ مجھے پتا ہے، میں نے زمانہ دیکھا ہے. ربا جو علی ماضی حال مستقبل جانتا ہے، وہ زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں؟ بتاؤ. وہ تو ہمارا ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی، مستقبل بھی جانتا کیا ہونے والا ہے. تو اگر ایک چیز ہماری تمنا کہ آج پوری نہیں ہو رہی تو یہ پوری ہو جائے گی تو پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا نقصان پہنچا لیں گے. ہم ابا ہمارا نہیں لے کے دیتا کیونکہ وہ شفقت والا ہے، اور ابا تو مادرا ہمارا ماہر من موختن، ماؤں کو محبت تو میں نے سکھائی ہے. مجھے کتنی محبت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. آج اگر ہماری تمنا پر ہماری پوری نہیں کر رہے، اس کے اندر کوئی خاص وجہ ہے. یہ فرق ہے، ہمیشہ یاد رکھو. ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں باز شاہی بننا ہے، بس یہ باز ہے، شاہ بننا ہے، باز شاہ. شاہباز کہتے ہیں، شاہباز کا مطلب ہے باز شاہ. یہ اضافت مقلوبی ہے، اصل میں باز شاہ یعنی شاہباز، باز شاہ کا باز، اس کو کہتے ہیں شاہباز. شاہباز کلندر بزرگ گزرے ہیں، شاہباز کے مطلب باز شاہ، یعنی ان کے حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ پھر سید او از ہمتج خود شاہ، کہ پھر ان کا شکار کون؟ اللہ کی ذات سے پتنگیں بڑھاتے ہیں. مثال دی ہے جس طرح باز شاہی شیر نگر کا شکار کرتا ہے تو تمام میں سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہے. تو جو ذات اس پورے عالم میں سب سے بڑی ذات اور سب سے طاقتور ہے، یہ پھر انسان اس کے ساتھ محبتیں بڑھاتا ہے. یریدون وجہا. لیکن حوصلے کہاں سے ملیں گے؟ شاہ سے ملیں گے، جو ان کے راستے کے شاہ ہے، جو ان کے راستے کے بادشاہ ہیں، جو ایسا حوصلہ رکھتے ہیں. ان سے حوصلہ حاصل کرو. یاد رکھو جب تک اہل اللہ کی صحبت اختیار نہیں کرو گا، حوصلہ کبھی نہیں آئے گا. آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی لاکھ تسبیح کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس سے حوصلہ نہیں آتا. وہ سب معاون ہے، آپ کا تعاون کریں گی چیزیں، لیکن اصل چیز جو آپ کو صحبت سے ملے گی، کیونکہ یہ صحبت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہے. پیغمبر سلام کی اس نگاہ نے، اس صحبت نے صحابہ بنائے، صحابہ نے تابعین بنائے، تابعین نے تبع تابعین بنائے، تبع تابعین نے آگے قیامت تک، یہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ یوں چلے گا. اور یہ اصل وہ پیچھے سے آ رہا ہے، تو حوصلہ وہاں سے آ رہا ہے. اس لیے حوصلہ یہ نگاہوں سے اور سینے سے منتقل ہوتا ہے. جب پاس بیٹھتا ہے تو سینے سے ایسے جاتا ہے. اگر ہم یہاں نظر آ جائے نا تو ہم اپنے آپ کو دیکھ بھی نہ سکے، اس طرح نور کے اندر سب ڈوبے ہوں، ایسے جیسے بلب تیز چل رہے ہوں تو بلبوں کے وجود بھی گم ہو جاتا ہے تیز روشنی میں. لیکن اللہ تعالی نے اس کو اپنا نگاہ سے چھپایا ہے کیونکہ اس کائنات کا نظام چلانا ہے. ورنہ اگر مومن کے دل کا نور ظاہر کر دیا جائے تو یہ سورج بالکل اپنی روشنی بھول جائے گا، کیونکہ یہ نور دائمی ہے اور یہ عارضی ہے. یہ نور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے سارا نظام، یہ جہنم سے چل رہا ہے. سورج کی گرمی سردی کا جہنم سے تعلق حدیث میں آتا ہے، یہ جہنم سے سردی گرمی لیتا ہے، اس کا نظام جہنم سے. اور مومن کا نور کا تعلق ذات الہی سے. کتنا فرق ہے؟ ایک کا مرکز کیا ہے، ایک کا مرکز کیا ہے؟ ایک کا مرکز خالق ہے، ایک کا مخلوق ہے. تو مومن کا نور اگر ظاہر کر دیا جائے یہ سورج ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ اللہ نے نظام دنیا کا چلانا ہے اس لیے اس کو ظاہر نہیں کرتے، دنیا کا نظام چلانے کی وجہ سے. اگر دنیا اگر ایسے ظاہر ہو جائے گا تو دنیا کا نظام نہیں چلے. یہ باز شاہی جو ہے یہ حوصلے اہل اللہ سے حاصل کیے جاتے ہیں. باقی انسان جو عبادات، نوافل، ذکر، اذکار، یہ سب معاون ہے اس کے لیے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے نور نبوت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تفسیر مظہری والے، بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اور مالا بدھا میں لکھتے ہیں لوگوں، علوم نبوت علماء سے اور کتابوں سے ملے گا. تمہیں کتابیں پڑھو، علماء سے سیکھو، لیکن نور نبوت کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ رسول اللہ کی دو شان ہیں، علوم نبوت، نور نبوت. ایک علوم نبوت ہے، ایک نور نبوت ہے. فرمایا کہ علوم نبوت علماء سے سیکھو، کتابوں میں پڑھو. اور نور نبوت فرمایا کہ نور نبوت سینہ درویشاں باید چیز، نور نبوت درویشوں کے سینے سے حاصل کرو. وہ نہیں ملے گا، وہ کتابوں میں نہیں ملے گا، تمہیں کتاب سے نہیں ملے گا. کتاب میں الفاظ ہیں، یاد رکھو، الفاظ. اس لیے قرآن کو قرآن اس وقت کہا جاتا ہے جب پڑھا جاتا ہے، ورنہ یہ جو لکھا ہے یہ نقوش قرآن ہے، یہ نقوش قرآن ہے. لیکن ان کے ادب کا حکم ہے تو ہاتھ نہ لگاؤ، لا یمس الا المطہرون. لیکن یہ نقوش قرآن، قرآن کب بڑھتے؟ قرآن کے معنی قرات. جب میں اور آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اب قرآن بن گیا، اب اس میں وہ نور آ گیا. اب نور، اب قاری کی زبان سے جب نکلتا ہے تو اس کا نور پھر اب اس کا نور آتا ہے، سننے والا مست ہو جاتا ہے، اس کے دل نور سے بھر جاتا ہے جب وہ قرآن کان کے ذریعے اس کے اندر جاتا ہے. نور نبوت جو ہے اسی وجہ سے حکم ہے، حدیث پڑھنی ہے آپ استاد سے پڑھو. کیوں؟ تاکہ جب استاد پڑھائے گا نا تمہیں تو پھر اس کے ساتھ نور بھی منتقل ہوگا تمہارے اندر، نور بھی منتقل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لوگ از خود جو پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو گئے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بس استاد کی ضرورت نہیں. ایک صاحب کہنے لگے جی استاد کی کیا ضرورت ہے، بخاری شریف مطالعہ کر لو، قرآن مطالعہ کر لو، اردو ترجمے آگے مطالعہ کر لو. میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ بھائی تو نے یہ بخاری اسی طرح پڑھی تھی، کتابیں پڑھ پڑھ کے بخاری لکھ دی؟ تو پتہ چلا 1080 استاد ہے اس کا. کتنے ہیں؟ وہ تو 2-4 استاد بھی نہیں بنائے، 1080 استاد. اور تم کہتے بس بخاری ہم خود ہی دیکھ لیں گے اور علامہ بن جائیں گے. یہ ممکن ہے؟ نور نبوت سینہ درویشاں باید چیست. تو ہمیں باز شاہی جب تک نہیں بنیں گے گھرگسی سے نہیں نکلیں گے، ہم گدھ بنے رہیں گے، مردار پر مرتے رہیں گے. یہ وجہ ہے کہ آج ہماری ہمتوں کا کیا حال ہے، آج ہمارے جوان کی کیا ہمت ہے. ہماری جوانوں کو پوچھ لو، یہی ہمت ہے کہ بس کسی مردار پہ مر رہے ہیں، اسی کو دل میں بسائیں، رو رہے ہیں مجھے نہیں ملے گا. مطلب کیا
اتنی شرم آتی ہے. بعض سیدھے سادھے ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں جی وہ بزرگ ہیں, ہوں گے جی دعا کر دے فلاں میری شادی ہے, پھر رات رو بھی رہا ہے. استغفر اللہ, اتنی کم ہمتی. کل کو اس پر روئے گا کہ کیوں شادی کی. تو لطیفہ ہے نا بڑا مشہور کہ ایک آدمی 20 سال ہو گئے تو باہر بیٹھا ہوا رات اٹھ کی کافی پی رہا ہے اور جو ہے نا وہ سگریٹ کا کش لگا رہا ہے, تو اس کی بیگم اٹھی بھی ہے رات, ان کا بھی آپ کس طرح کونے میں پریشان بیٹھے. کہ تجھے یاد ہے 20 سال پہلے میں تیرے گھر دیوار پھلانگ کے آیا تھا اور تیرے ابا نے پکڑ لیا تھا. میں نے کہا یا تو ابھی شادی کر یا پھر 20 سال کی قید تجھے برداشت کرنی پڑے گی. تو ٹھنڈی آ بھر گیا تھا, آج تو میں چھوٹ ہی جاتا نا. کیا ہے, کیسی بدہمتی کی بات ہے بھائی. بلند اپنا تخیل کر ہے, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کا. در جوانی توبہ کر در شیوہ پیغمبری. یہ جوانی اپنے لیے اللہ نے دی, اس لیے تھوڑی دی خرمستیوں کے لیے. وہ تو ٹھیک ہے جہاں ماں باپ شادی کرتے ہیں بس ٹھیک ہے, جس طرح روٹی کھاتے ہو پانی پیتے ہو اسی طرح یہ بھی ایک ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے, ایک ضرورت ہے بس. اللہ کتنا خرمستیوں میں گئے, خرمستیاں گلے پڑی ان کے. کہ خاک مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی. عشق با حی و با قیوم دار, عشق جو ہے بغیر حق نا پائیدار. اللہ کے علاوہ کسی سے عشق کرو گے وہ پائیدار نہیں ہے, وہ بھوت اتر جاتا ہے. لیکن اللہ کا عشق اوہو بہت تک قائم رہتا ہے. عشق با حی و با قیوم دار, اللہ سے عشق کرو, اللہ سے. اور یہ عاشقوں سے سیکھا جاتا ہے, آپ خود نہیں سیکھ سکتے. وہ بتائیں گے اب اللہ کے حسن کو کھولیں گے, ان کے جلووں کو کھولیں گے تو عشق ہو جائے گا. اصل تو آئے ہی ہم اللہ کے عاشق, ہم اللہ کے عاشق ہیں, اس لیے تو اپنے عشق کی چوٹ لگا کر زمین پہ بھیجا ہے. لیکن یہاں آ کر بول گئے, دنیا کی چمکینی رنگینیوں میں گم ہو گئے. یہ حسین ہے, یہ حسین ہے, بس ان کے پیچھے لگ گئے. چمکتی چیزوں کو اپنا منصب بنا. یہ تو ملنی ہے آپ کو, جو روٹی آپ کے لیے لکھی وہ تو مل کے رہے گی. یاد رکھو, جو اللہ نے جو آپ کا ساتھی رکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا. آپ کو کچھ بھی کر لیں مل کے رہے گا, نہ چاہیں گے تبھی مل جائے گا. ایسے سے واقعات ہیں عجیب و غریب, چاہتے ہوئے مل جاتا ہے. کہتے ایک طالب علم تھا مدرسے کا, اور کہیں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر حدیث شریف پڑھتا تھا, اور بیچارہ مسکین آدمی تھا. پہلے زمانے میں ویسے بھی گھر سے جب نکل جاتے تھے تو گھروں میں رابطے کب ہوتے تھے. حالانکہ ہمارا زمانہ تو یہی, آج سے 30-35 سال پہلے ہم کراچی گئے تو تب گھروں میں رابطہ نہیں ہوتا تھا سوائے خط کے, کیونکہ نہ فون تو ہوتے ہی نہیں تھے. اور خط بھی ایک ہفتے کے میں پہنچتا تھا, ایک ہفتے میں جواب آتا تھا, تو 15 دن لگ جاتے تھے. کوئی ضرورت آپ لکھ کر بھیجیں گے 15 دن کم از کم چاہیے اس کے پورا ہونے کے لیے. پیسے ختم ہو گئے, فلاں ہو گیا, فلاں جو بھی ہے. تو بیچارہ طالب علم تھا اور مسکین, تو کبھی روٹی مل جاتی کبھی نہ ملتی, لیکن علم حدیث سیکھنے کے لیے وہ پڑھا لیتا تو استاد کے پاس. ایک دن بہت زیادہ 2 دن کا فاقہ ہو گیا, بہت مشکل ہو گئی. تو دل میں آیا کہ میں کیا کروں گا, اب تو میرے لیے حرام چیز بھی حلال ہے. دوپہر کی چھٹی ہوئی تو لوگ دوپہر کو سو جاتے تھے, کھا پی کر. اب کو کھایا ہو تو نیند آئے. وہ مسجد کے ساتھ ایک مکان کے اوپر چڑھ گیا, بھئی وہاں جاتا ہوں, کچھ چھت پر کوئی چیز ہو. تو اس نے دیکھا 2-4 مکان آگے کے بورچی خانے میں سے دھواں نکل رہا ہے اور سالن کی خوشبو آ رہی. تو اس کی بھوک اور بڑھ گئی. تو وہ اس میں نیچے اترا سیڑھیوں سے مکان کی, تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. تو کچن میں گیا, کچن میں بینگن پک رہے تھے, بینگن جو ہے بینگن آلو. تو اس کو اتنی بھوک لگی تھی, اس نے گرم گرم ایسے بینگن اس میں سے لے کر منہ میں ڈالا. جو منہ میں ڈالا تو اس کے احساس ہوا تو رسول اللہ کے حدیثیں پڑھتا اور بغیر اجازت کے کھا رہا ہے. تو بس اس احساس کی اس سے واپس رکھ دیا.
اور بڑا شرمندہ اور روتا ہوا واپس چلا گیا، اور بہت اللہ سے توبہ استغفار، اپنی بھوک تو بھول گیا، یہ فکر لگ گئی، یہ فکر لگ گئی، یہ فکر لگ گئی، رو رہا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے۔ ظہر ہو گئی، ظہر کے بعد سبق شروع ہو گیا، اب اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہے میں کیوں گیا، میں کیوں گیا، حالانکہ کھایا بھی نہیں، واپس آ گیا۔ عصر سے پہلے سبق ختم ہوا تو ایک صاحب آئے، بوڑھے آدمی، امام صاحب سے اچھا یہ وہاں بیٹھا، چونکہ مسافر آدمی تھا، کچھ مقامی طلبہ ہوتے تھے یا جن کے پاس وسائل تھے چلے جاتے، اب یہ وہاں پر بیٹھا ہے، تو بات کرتے کرتے بار بار استاد بھی اس کو دیکھتا ہے، وہ بڈھا بھی دیکھتا ہے، تو بڑا حیران پریشان ہے، لگتا ہے میری شکایت ہو گئی، وہ گھبرا رہا ہے کہ استاد مجھے حدیث سے نہ نکال دے، بھی تو حدیث سے چپڑائے۔ اس کے بعد اس کو بلایا، بلا کرنے کے بعد کیا نام ہے یہ، وہ پوچھا کس ملک سے آئے ہو وغیرہ وغیرہ، کسی دوسرے ملک کے تھے۔ انہوں نے کہا تم نے شادی کرنی، سوال دے استاد کہہ رہے، ان کا حضرت شادی آپ کیا بات کر رہے ہیں، اپنے کھانے کو نہیں، آج تیسرا دن ہو گیا مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں تو ہاں کر، کہ آپ کا جیسے حکم، جیسے حکم۔ جیسے ہمارے ابا یہاں آئے تھے 1944 میں، ہمارے ابا چین سے آئے تھے، چین سے علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی ان کی زندگی بھی اسی طرح ساری فقر و فاقے میں اور اس طرح مدرسوں میں گزاری۔ یہاں ان کے استاد لے آئے، 1948 میں استاد نے کہا کہ شادی کر لو، ان کا میرا نہ قوم نہ قبیلہ نہ آگا نہ پیچھا۔ ہماری نانی مرحومہ ہمیں بتاتی تھی کہ میں رشتہ دیکھنے کے لیے آئی تھی، اور میرے ساتھ تمہارے نانا کے چھوٹے بھائی تھے، تو میں آ کر گھر ور دیکھا، یہیں رہتے تھے والد سے جہاں اب میں رہتا ہوں ایک کمرے میں، تو نانا نے آ کر دیکھا، واپس جا کر بڑے نانا کو رپورٹ دی جو ہمارے اصل نانا تھے، نے پوچھا کیا دیکھ کر آئے، تو ہمارے چھوٹے نانا نے کہا اگر دنیا چاہیے تو کچھ بھی نہیں ہے، زمین پہ بستر لگا ہوا ہے، ایک ٹرنک ہے پرانا سا اس کے پاس، اور چائے دانی جو ہے وہ بھی اتنی ٹوٹی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کتنی تاریں بندھی ہیں، ان میں قہوہ والد صاحب بناتے تھے۔ اگر دنیا ہے تو پھر تو آپ شادی نہ کرنا، اگر علم اور دین چاہیے تو میں نے ان سے بات کی، کیونکہ ہمارے چھوٹے نانا بھی سہارنپور کے پڑھے ہوئے تھے، شیخ زکریا رحم اللہ کے شاگرد تھے، مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے تھے، لوگ مظاہر ہی لگاتے تھے۔ کہا کہ علم، او ہو، کہا کہ اتنا بڑا عالم جو ہمارے اساتذہ جیسے تھے اس طرح کا اس کا علم بہت ہے۔ ہمارے نانا مرحوم، حالانکہ ہمارے نانا بڑے آدمی تھے منشن آباد میں، اگرچہ قاری تھے لیکن اپنی مسند کے اعتبار سے بہت معروف تھے، تو بڑے بڑے ذمہ دار ان سے رشتہ داری کرنا چاہتے تھے، تو فرمایا کہ اچھا علم ہے، کہا علم ہے، تقویٰ ہے، فرمایا بس شادی کر دو، دنیا کے مسئلہ نہیں۔ ہماری والدہ جب یہاں آئیں اس طرح رخصت ہو کر آئیں، والدہ فرماتی تھی گھر میں چنے کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کھانے کے لیے آٹا واٹا نہیں ہوتا تھا کہ روٹیاں پکائے۔ ان حالات میں یعنی اس طریقے پر، تو خیر نے کہا کہ شادی کرنی ہے، استاد حکم، ہمارے والد صاحب کو حکم ہو گیا استاد کا، تو شادی کر لی، ہم بابل نگری ہو گئے، نہ کرتے تو پتہ نہیں کہاں جاتے۔ اس لیے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صنعا میں دفن ہے، بہت بڑے محدث ہیں، او ہو بہت بڑے محدث، امام بخاری کی استادوں کو استاد ہے، وہ وہاں کے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی گئے تھے، وہاں لوگوں نے پکڑ کے شادی کرا دی تو بیچارے وہیں رہ گئے، وہاں لکھا ہے کہ شادی نے ان کو صنعا میں دفن کرا دیا، تو صنعانی کہلائے، حالانکہ عراق کے رہنے والے لیکن یمن میں دفن ہے۔ بڑے محدثین میں سے علامہ عبد الرزاق صنعانی، جن کی مسند عبد الرزاق بہت بڑی مشہور کتاب ہے، امام بخاری سے 50 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب۔ ان کا جیسے حکم شادی ہو گئی، وہ ان کی بیگم کو بھی حاضر کیا، پوچھا، جب جانے لگی تو اس بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر اسی مکان میں لے گئی جس مکان میں یہ اترے تھے،
اور اس لڑکی نے کہا کہ تم یہیں آئے تھے نا؟ ان کا ہاں. ان کہا کہ یہ جو ہے یہ ٹکڑا ہے بینگن کا، اس کے اوپر دانتوں کے نشان ہے، تمہارے ہیں نا؟ ان کا کہ ہاں. کہا میں ساری کاروائی دیکھ رہی تھی، میں اندر تھی جب تم اترا آئے اور گیا ہے، دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ بہت متقی انسان ہے، بھوک سے مجبور ہو کر آیا لیکن پھر اس کے احساس تقویٰ نے وہ نگلنے بھی نہیں دیا. یہ دیکھو دانت لگے. کہا کہ میں ایک یتیم ہوں لیکن اللہ نے مجھے بہت مال اسباب دیے، میرے چچا ہیں، میں نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ اس متقی شخص سے میری شادی کرا دیں. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف روٹی دے دی، پکانے والی بھی دے دی، روٹی بھی دے دی. یہ جو رزق روٹی ہے، یہ جو اب آپ مجھے بتائیں، وہ طالب علم تصور کر سکتا ہے کہ میری ایک امیر زادی سے شادی تصور کر سکتا ہے؟ بولو. یہ رزق ہے، آپ کو ملنا ہے، یہ کیوں فکر کرتے ہو؟ اس کے لیے مولا کو ناراض کرتے ہو، اس غیر اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو، مردار کی وجہ سے. اپنے دل میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ جناب، دل میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ جی فلانی فلانی فلانی، اگر اسی دوران موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو دل کیا دکھائیں گے؟ کیا نکلے گا ہمارے دل سے؟ آپ بتاؤ کیا نکلے گا ہمارے دل سے؟ کیا نکلے گا دل سے؟ مردار نکلے گا ہمارے دل سے. اب بتاؤ اس حالت میں ہماری موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہمارے حضرت تھانوی فرماتے تھے مرتی اللہ دل دیکھتے، دل میں کون ہے؟ ہم ہیں اس دل میں. من احب لقاء اللہ، احب لقاء اللہ کیا مطلب ہے؟ کون یہ دیکھتے ہیں ہماری محبت کتنی اس کے. دیکھو اگر محبت نہیں ہوتی اور میں ہمارے دربار بھی نہیں لانا، بس نیچے سے نیچے حساب کتاب کے لے جاؤ. لاکھ جو چیز ہے غیر اللہ پر مر رہا ہے، اپنا دل مولا کے لیے رکھو، خالی رکھو. یہ وہ تخت ہے دل کا جہاں اللہ کی تجلی اترتی ہے. جو تخت ہے کیا ہو گیا اس کو چل رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی یہاں اترتی، یہ وہ تخت شاہی. ہم اس کو اس پر مردار بٹھا لیں، کیسے اللہ تعالیٰ آئیں گے مجھے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں آنے والا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کمرے میں مردہ پڑا ہوا، مردہ چاہے وہ میت باپ کی ہے، بیوی کی ہے، کسی کی بھی ہے، ہمیں اللہ نے ایسا بنایا کہ ہم وہاں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، آرام نہیں کر سکتے. تو فرمایا عبد اللطیف ہو کر ہمارا یہ حال ہے تو وہ لطیف ذات اس دل میں کیسے جہاں مردار ہے؟ تو پہلے دل کو صاف کرو. اللہ نے لا الہ پہلے کہ لا الہ سب نکالو، الا اللہ پھر اللہ ہے، لا الہ پھر اللہ ہے. یہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے. اور یہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر بہت مشکل ہے. صحبت اختیار کرو گے ان کے نور نبوت منتقل ہوگا کہ دل سے غیر نکلے گا، بادشاہی بنو گے. تو پھر زندہ ذات پر، زندہ ذات ایک ہی ہے، حی القیوم اللہ کی ذات، اس پر مرو گے. پھر اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.